الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز، وطن پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، 14 اگست 1947 کو آزادی ملی، جن کے بانی حضرت محمد علی جناح قائد اعظم ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ منصب پر فائز نیکوکار متقی، جن نے انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر کے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، ماؤں بہنوں بھائیوں نے، نہ جانے کتنے لوگوں نے قربانی دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا، کتنی مشکلات سہ کر، قربانیاں دے دے کر اس وطن پاکستان کو حاصل کیا۔ پیارے عزیز محترم بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی خوشی تو ہم منا رہے ہوں، پاکستان کے آزاد ہونے کی خوشی تو ہم منا رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کما رہے ہوں۔ جب بھی 14 اگست آتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فیشن ورزم وجود میں آ جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فنکار، کیسے کیسے گلوکار بلائے جاتے ہیں، اپنے اسٹیجوں پر ان کو داد دی جاتی ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے۔ ارے ایسا نہیں ہے، علماء کرام نے انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس وطن پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام رکھا گیا، اور یہ وہ واحد ملک ہے جس میں ہر مسلمان کہیں بھی جا کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ دوسرے ممالک میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے بھی سکتی ہے، اسلام کا پرچم اٹھانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس میں انسان، مسلمان، مومن کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آزاد ملک ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میری طرف سے سلام ہے ان اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کو اور ان مرد کلندر والوں کو جنہوں نے قربانی دے دے کر پاکستان کو بچایا، حاصل کیا۔ وآخر دعواہم